مرزا ادیب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے فارب۔ بہت مدت گزری اس شہر کے ایک محلے میں ایک بہت ہی غریب لڑکا رہا کرتا تھا جسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ دن کو وہ اپنے استاد کے ہاں جا کر سبق پڑھتا اور جب رات آتی وہ دن کا پڑھا ہوا سبق یاد کرتا اور اس وقت تک نہیں سوتا جب تک یہ سبق پوری طرح یاد نہیں ہو جاتا۔ اس کی چارپائی کے سرانے مٹی کا ایک دیا جلتا رہتا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ رات کے 2 بجے تک پوری کتاب پڑھ لیتا اور بعض اوقات ساری رات پڑھنے میں گزر جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، وہ اپنی چارپائی کے سرانے بیٹھا پوری توجہ سے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ دیے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس نے دیے کی بتی کو اونچا کیا، اس سے کچھ روشنی ہوئی تو مگر وہ بہت جلد ختم ہو گئی۔ اب جو اس نے دیے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہوا کہ تیل تو دیے میں موجود ہی نہیں تھا۔ روشنی اگر ہو تو بھلا کیوں کر ہو۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ رات آدھی کے قریب گزر چکی ہے، شہر کی تقریباً دکانیں بند ہو چکی ہوں گی، اور اگر دکانیں کھلی بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، اس غریب نوجوان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ تیل خرید سکے۔ بھلا بغیر پیسوں کے کون دکاندار اسے مطالعہ کرنے کے لیے پیسے دیتا۔ اس حالت میں بہتر یہی تھا کہ وہ کتاب ایک طرف رکھ کر سو جائے، مگر ابھی تو اسے پورے 2 گھنٹے اور پڑھنا ہے، اور یہ 2 گھنٹے کس طرح سے ضائع کر سکتا ہے، اور پھر دوسرے دن بھی اس کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے۔ روٹی تو وہ ایک مسجد میں جا کر کھا لیتا تھا، اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنے لیے معمولی کپڑے اور تیل خرید لیتا تھا، لیکن اسے حال ہی میں جو پیسے ملے تھے وہ یہ خرچ کر چکا تھا۔ دیے کے اس طرح بجھ جانے سے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ اپنی کوٹری سے نکل کر دروازے پر آ بیٹھا۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی سی لکیر پر پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور اسے تجسس ہوا کہ بھلا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے قدم اسی سمت چل پڑے جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اس کی روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے۔ اور پھر واپس کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک قندیل میں سے نکل رہی ہے جو محلے کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے جس کے پاس تیل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولا، ہاں بیٹا پڑھ لے، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے کہنے لگا، بیٹا تم گھر جاؤ اور سو جاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ لڑکا بولا، آپ ضرور آگے جائیں، جہاں جی چاہے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی دقت پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ 4 بجے تک پڑھتا رہا اور پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا لو یہ قندیل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ الفاظ سنے تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ قندیل اپنی کوٹھڑی میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ چند روز بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اسے دیے میں ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے اور پھر کئی سال۔ لڑکا جوان ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی اس کا علم بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس سے علم حاصل کرتے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ جانتے ہو یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھا ابو نصر فارابی الفارس۔ ایران کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو کئی 100 برس گزر چکے ہیں، مگر اس کی عزت اور عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔
جس کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا اس نے جلایا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔